مولانا ابراہیم سعید کے بیانات کے لیے ابراہیم سعید آفیشل کو سبسکرائب کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آپ تمام دوستوں اور بھائیوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلی 2 ویڈیوز میں آپ بھائیوں کے سامنے اور دوستوں کے سامنے شان ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر مختصر گفتگو، آج کی ویڈیو پر بھی انشاءاللہ شان ابو بکر صدیق، فضیلت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر مختصر گفتگو کریں گے۔ قرآن کریم میں سورۃ زمر ہے اور سورۃ زمر کی آیات ہیں والذی جاء بالصدق وصدق بہ۔ اب اس آیات کی کئی توجیحات ہیں، لیکن اکثر مفسرین، یہاں تک کہ اہل تشریح کے ہاں جو مفسرین ہیں وہ بھی اس بات پر متفق ہیں کہ والذی جاء بالصدق سے مراد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، وصدق بہ سے مراد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ گویا کہ قرآن کریم کی اس آیات نے حضرت ابو بکر صدیق کی صدیقیت پر مہر تصدیق لگا دی۔ اور تاریخ کی کتابوں میں ایک عجیب سا واقعہ آتا ہے امام باقر رحمہ اللہ کے بارے میں، کہ ایک مرتبہ امام باقر رحمہ اللہ سے ان کے ایک شاگرد نے پوچھا تلوار کو مزین کرنے کے بارے میں، تو امام باقر رحمہ اللہ نے فرمایا لا بأس، کوئی حرج نہیں، اور دلیل میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل پیش کیا۔ اب امام باقر رحمہ اللہ کی زبان سے جیسے ابو بکر صدیق کا لفظ نکلا، شاگرد بڑا تعجب میں ہوا، کہا جی آپ ان کو صدیق کہہ رہے ہیں؟ امام باقر رحمہ اللہ غصے کے مارے اچھل پڑے اور کہنے لگے نام صدیق، نام صدیق، نام صدیق، ہاں وہ صدیق ہیں، ہاں وہ صدیق ہیں، ہاں وہ صدیق ہیں، اور جو ان کو صدیق نہ مانے، نہ کہیں، اللہ تعالیٰ ان کی دنیا اور آخرت میں تصدیق ہی نہ کرے، تصدیق ہی نہ کرے۔ اسی طرح جب مشرکین مکہ کی طرف سے مظالم کی انتہا ہوئی، مسلمانوں پر آئے روز ظلم، اور یہاں تک نوبت پہنچ گئی کہ مشرکین مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کا پروگرام بنا دیا۔ اللہ نے محمد مصطفیٰ کو حکم دیا ہجرت کرنے کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین سے پوچھا کہ اس سفر میں میرا رفیق کون ہوگا؟ جبریل امین نے کہا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ یاد رکھیں راتیں 2 ہیں، ایک رات معراج والی اور ایک رات ہجرت والی۔ معراج والی رات کا رفیق فرشتوں کا سردار، اور ہجرت والی رات کا رفیق امت کا سردار۔ معراج والی رات جبریل امین از خود محمد مصطفیٰ کے دروازے پر آئے، اور ہجرت والی رات نبوت از خود صدیق اکبر کے دروازے پر گئی۔ معراج والے رفیق نے سدرۃ المنتہا تک جو سنگت تھی نا اسے نبھایا آگے، اور جو ہجرت کا رفیق تھا انہوں نے سنگت کا حق اس طور پہ ادا کیا کہ ابد الاباد تک کبھی بھی جدا نہیں ہوگا۔ تو بہرحال
जिब्रील अमीन ने कहा कि रफीक होगा अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लोगों की अमानतें वगैरह, लिहाजा आपने अपने बिस्तर पर हजरत अली कर्रमल्लाहु वजहू को लेटा दिया और लोगों की जो अमानतें वगैरह थी अली कर्रमल्लाहु वजहू के हवाला कर दी। और खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात की तारीकी में अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घर पे पहुंचे और तयशुदा प्रोग्राम के तहत पहले से ही हिजरत के लिए तैयार थे। अब दोनों, अगर मैं यूं कहूं कि महबूब और मुहिब दोनों रवाना हुए बगैर चप्पलों के। अब जब रास्ते में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम मुबारक जख्मी हुए, अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो कि मुहिब थे, मोहम्मद मुस्तफा महबूब थे, अपने महबूब को अपने कांधों पे उठाया और खूब जोर से दौड़कर गार के दहाने पे पहुंच गए। अल्लाह हमें ले जाए। आप जब वहां पहुंचोगे ना, उस रास्ते को आप जब देखोगे, यकीनन इंसान जो है ना वो तन्हा भी वहां पर बड़े मुश्किल से पहुंच जाता है। लेकिन कुर्बान जाऊं अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के इश्क पर कि अपने महबूब को अपने खांधों पे उठाया हुआ है और गार के दहाने पर पहुंच गए। जैसे ही पहुंचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बाहर रोके रखा, खुद गार के अंदर गए, गार की सफाई कर दी, गार के अंदर जो सुराखें वगैरह थी उसको बंद कर दी, सिर्फ एक सुराख रहे। अब अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उस सुराख पर अपनी एड़ी लिपट दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आवाज दी, या रसूलल्लाह तशरीफ लाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंदर आए और आते ही अपना सर मुबारक जो है अबू बकर के गोद में रखे और लेट गए। अजीब मंजर, वो है कि अबू बकर सिद्दीक का जो गोद है वो रेल नजर आ रहा है और मोहम्मद मुस्तफा कुरान नजर आ रहा है। लेकिन इसी दौरान सांप ने हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की एड़ी पर डस लिया। ये कमबख्त सांप जो है ना, काला सांप, उस वक्त भी डस रहे थे और आज भी ये डसने में लगे हुए। अब जैसे ही सांप ने डसा तो लाजमी बात है तकलीफ हो, लेकिन अबू बकर सिद्दीक के इश्क को जरा देखें, तकलीफ को बर्दाश्त कर रहे हैं, दर्द को बर्दाश्त कर रहे हैं और यकीनन उसकी कैफियत जो है ना और उसको जो मालूम करना है, इससे आप अंदाजा लगाएं कि आंखों से आंसू जारी हो गए। आंसू का एक कतरा जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक पे लगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेदार हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, मायूबकी का या अबा बकर, क्यों रो रहे हैं आप? कहा जी या रसूलल्लाह, सांप कमबख्त ने डस लिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौरन उठे, दुआ मांगी और अपना लुआब मुबारक उसी डसे हुए जगह पे लगा दिया। अल्लाह ने जहर का असर ही खत्म कर दिया। अब लुआब लगाना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काम, वो जहर का जो असर है ना उसको खत्म करना मेरा अल्लाह का काम था। और जितने दिनों तक इस गार में क़याम था ना, तो अबू बकर सिद्दीक का पूरा घराना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में लगा हुआ है। कुर्बान जाऊं ऐसे घराने पर, कोई रोटी लेकर आ रहा है तो कोई पानी लेकर आ रहा है। अबू बकर के बेटे अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और उसी तरह हजरत अबू बकर के जो गुलाम थे आमिर वगैरह, वो बकरियों को चराते चराते इस गार के दहाने पर पहुंच जाते, वहां दूध निकाल कर आपकी खिदमत में पेश करते। पूरा घराना खिदमत में लगा हुआ है, पूरा घराना। आज बाजी लोग उठ के अबू बकर सिद्दीक पे उंगलियां उठाते हैं तो शर्म आ जाती है। अरे बाबा, जिनका पूरा घराना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हो,
پورا گھرانہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لگا ہوا ہو، آپ کیسے انگلی اٹھا رہے ہیں؟ بہرحال جتنے دنوں تک قیام تھا پورا گھرانہ خدمت میں لگا ہوا، اور یقیناً مشرکین مکہ کی طرف سے دونوں کے تلاش کرنے پر انعام بھی تقریباً 200 اونٹ انعام کے رکھے تھے کہ جو بھی ان دو کے متعلق ہمیں بتائے گا نا تو ہم انہیں 200 اونٹ انعام کے طور پر دیں گے۔ آپ خود اندازہ لگائیں ایک اونٹ کی کیا قیمت ہے، پھر 200 اونٹ، اس مالیت کو ذرا جمع کر کے خود اندازہ ہو جائے گا کہ کس قدر بڑی انعام تھی۔ اب سارے لوگ کسی تلاش میں، ایک مرتبہ مشرکین مکہ کفار وغیرہ یہاں تک قریب آئے کہ ابو بکر صدیق ان کے قدمیں نظر آنے لگے۔ ابو بکر صدیق بڑے یعنی فکر مند ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اپنی فکر نہیں، محمد مصطفیٰ کی فکر ہے۔ کہا یا رسول اللہ اگر یہ اپنے قدموں کی طرف دیکھیں نا تو ہم ان کو نظر آ جائیں گے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا لا تحزن، آپ مت غم لیجیے، آپ پریشان نہ ہو، آپ خفا نہ ہو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اور پھر اسی موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق سے فرمایا کہ آپ کا ان دو کے بارے میں کیا خیال ہے کہ جو اکیلے نہیں بلکہ تیسرا ان کے ساتھ اللہ بھی ہے۔ اللہ نے اسی موقع پر مکڑی جو تھی نا اس سے کام لے لیا، مکڑی نے جالا بنا دیا، معاملے ختم کر دیا، جالا بنا دیا ثانی اثنین قرآن کے اندر۔ اور یقیناً یہ ثانی اثنین جو ہے نا یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب قرآنی ہے، لقب قرآنی۔ اور اسی مقام پر ابو بکر کی صحابیت بھی ثابت ہوئی نص قرآن سے ثابت ہوئی۔ ثانی اثنین کا لقب قرآنی لقب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ابو بکر کی صحابیت قرآن سے ثابت ہے۔ اب اگر کوئی ابو بکر کی صحابیت سے انکار کرے گا یا منکر ہوگا تو یقیناً یہ انکار ابو بکر کی صحابیت سے نہیں بلکہ قرآن سے انکار ہوگا، قرآن کا منکر ہوگا۔ اور جو قرآن سے انکار کرے، جو قرآن کا منکر ہوگا وہ کیا ہوگا؟ آپ از خود فیصلہ کرنا، میں کچھ نہیں کہوں گا، آپ از خود فیصلہ کر لو۔ اگر ہم کچھ کہیں گے پھر آپ کو شکایت ہوگی، اس لیے آپ خود سوچ لیں کہ جو قرآن سے انکاری ہو یا قرآن کا منکر ہو تو ایسے بندے کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہو سکتی ہے۔ تو بہرحال عرض یہ کر رہا تھا کہ ثانی اثنین یہ لقب قرآنی ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور اسی آیات میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت بھی ثابت ہے، وہ ہے کہ ابو بکر کی صحابیت قرآن سے ثابت ہے، اور جو ابو بکر کی صحابیت سے انکار کرے قرآن کا انکار کرے گا، جو ابو بکر کی صحابیت سے منکر ہوگا تو قرآن کا منکر ہوگا۔ لہٰذا اللہ ہمیں قرآن کے انکار سے بھی بچائے، اور اسی طرح ابو بکر کی جو بغض اور دشمنی ہے اللہ ہمیں اس سے بھی محفوظ رکھے۔ اللہ ہمارے دلوں میں تمام صحابہ کرام کی محبت پیدا کرے، اور صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق اللہ ہم سب کو عطا فرمائے۔ باقی انشاءاللہ زندگی رہی آنے والے ویڈیو میں، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔